سر کیسے دیکھتے ہیں آج سماعت کے حوالے سے، کیا ریلیف ملے گا یا پھر ریمانڈ بیک کرتے ہوئے ری ٹرائل ہی کی طرف جائیں گے؟ دیکھو ہم اچھا امید کر سکتے ہیں. آج کی ڈسکشن سے تو ہمارے لائر کی بھی بہت اچھی تیاری تھی اور ججز جس طرح بات کر رہے تھے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی. دیکھیں کیسز میں تو کوئی جان نہیں ہے نا، سارے جو ہے نا جعلی کیسز ہیں اور عمران خان کو پولیٹیکلی بھی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. ویسے یہ جو اس دور میں ہوا پاکستان کے دور میں جو ہے نا شاید مارشل لاء میں بھی اس قسم کی نہیں ہوا کہ آپ زور سے جو ہے نا مینڈیٹ بھی چھینے، آپ پھر اس کو تشدد کروائے، اس کے خلاف جعلی کیسز کروائے. تو مجھے امید ہے عدالت سے ہمیں امید رکھ رہے ہیں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ اللہ تعالیٰ کرے گا. عمران خان جو ہے نا اس میں باعزت بری ہوں گی. بیرسٹر گور صاحب نے ابھی آتے ہوئے کہا کہ اسد مجید خان کو یہاں پر ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد دوبارہ اب بیان کے لیے بلایا جائے. اس کا مطلب ہے سماعت دوبارہ، بیان قلم بند دوبارہ. اپر کورٹ سے تو آپ کو مکمل ریلیف مل جاتا ہے. تین ایک پہلو ہوتے ہیں قانونی طور پر. آپ کے وکلاء کے بقول چند سے ہم نے بات کی جن کے مطابق ری ٹرائل کی طرف جایا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو تھا کوئی اس میں قانونی نہیں عمل، تو تینوں میں وہ فعال پی ٹی آئی کا عمران خان کا کیس نہیں کرتا. اب دوبارہ اسی کی طرف کیوں کہ دوبارہ بیان قلم بند؟ بیسیکلی یہ جو شور کر رہے ہیں دیکھیں دو باتیں، ان کی دونوں باتیں میں تضاد ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اڑ گیا جو ہے نا کیس، جو ہے نا وہ بھی ڈونلڈ لو نے کہا کہ کچھ نہیں ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو اس کو بلائے اسد مجید صاحب کو بلائے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائے. تو مطلب وہ اس کی بات صحیح ثابت ہوگی یا یہ جو جھوٹے ثابت ہوں گے. یعنی دیکھیں ایک تو سائپر کے حوالے سے قانونی بہت سوالات اٹھتے ہیں. یعنی سب سے پہلے یہ کہ سائپر کو ڈیکوڈ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اگر کیبنٹ کے پاس نہیں ہے، پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے، تو پھر کون سی اتھارٹی کے اس کو جو ہے وہ ڈیکوڈ کر سکتی ہے؟ اچھا اسد قیصر صاحب، اس وقت پنجاب میں فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے. کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ 20 ارکان اسمبلی ٹوٹنے جا رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 40 ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ واقعی فارورڈ بلاک بننے جا رہے ہیں پی ٹی آئی؟ دیکھیے ڈس انفارمیشن کا بہت بڑا کیمپین چل رہا ہے. روزانہ جو ہے مختلف قسم کے ڈس انفارمیشن ہمارے خلاف ہو رہے ہیں. انشاءاللہ کوئی بھی نہیں جائے گا. اگر کوئی جائے گا تو وہ اپنی عزت کھو کے جائے گا. یہ جو عوام کا اس وقت رجحان ہے، یعنی کسی گھر پہ بیٹھے ہیں لوگ، نہ کسی کا خرچہ ہوا، نہ کسی نے کوئی کمپین چلائی، عمران خان کے نام سے اس کو ووٹ ملا ہے تو عمران خان کے نام سے چتر بھی پڑیں گے پھر. اچھا سر، عوام ماریں گے نا، ملٹری کورٹ میں آپ کے جن کارکنوں کا کیس چل رہا ہے، کیا آپ لوگوں نے ان کی فیملیز سے کوئی رجوع کیے، کوئی ان سے کوئی مالی امداد کسی قسم کا، کوئی ان کو ساتھ دینے کا کوئی وعدہ کیے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ کی ملاقاتیں رہی ہے، ان کو لیگل ایڈ پرووائڈ کی گئی ہے اور باقی ہمارے لیگل لیڈرشپ کے ساتھ دو دن کنٹیکٹ ہے اور ان کے خلاف بھی جتنی کیسز بنے ہیں. ہم تو ابھی پشاور میں ہم نے چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے اور شاید وہ جو ہے نا جوڈیشل کمیشن کے لیے پشاور ہائی کورٹ کو لکھ کے آج وہ متاثرین آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں، کرایہ ان کے پاس واپس جانے کا نہیں تھا. وہ بیچارے یہاں آؤ فریاد کر رہے تھے، پولیس والوں نے ان کو یہاں سے دھکے دے کر روانہ کیا. کیا اس طرح سے پارٹی کی جب روش ہوگی تو کیا کارکنان آئندہ آپ کے احتجاجوں میں شرکت کے لیے جائیں گے؟ کیا آپ کے جو احتجاج ہوں گے، تحریکیں ہوں گی، کیا ان میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ پھر نہیں، سب بہت افسوس ہے. ہمیں تو جو اطلاع ملی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے نا جو ان کے ریلیٹیوز ہے اس کو اندر آنے نہیں دیا گیا. تو انصاف کا تقاضا ہے کہ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں وہ عدالت میں جائے، اس کو وہ سنے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میں تو چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو جو ہے نا ٹرائل کیوں ہمارے جو ورکرز ہیں، جو اس کے فیملیز ہیں، اس کو اندر نہیں آنے جا رہے ہیں. تو میں اس حوالے سے جو ہے نا سیریس کنسرن ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیملی کو جو ہے نا دینا چاہیے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو انکوائری کروں گا، جو بھی پارٹیز کی طرف سے ہیلپ ہوگی. اسد قیصر صاحب، مولانا فضل الرحمان کیا 30 مارچ کو پی ٹی آئی جلسے کے دوران سٹیج پر نظر آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ؟ پہلی بات پرمیشن ہی نہیں ملی. نہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو دعوت دینی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پرمیشن ہی نہیں دی. لیکن منور صاحب کہہ رہے ہیں پرمیشن دیں یا نہ دیں ہم جلسہ کریں گے ہر حال میں. دیکھیے ہماری ابھی کور کمیٹی میٹنگ ہو رہی ہے، اس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے.
اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آج ایک خبر آئی کہ آج چیمہ صاحب جو ہے انہوں نے گورنر کے لیٹر پر اپنے بچوں 2 بچوں کی ایچیسن سے فیس جو ہے معاف کرائی ہے اور اس ادارے کا سربراہ جو ہے جو غیر ملکی تھا وہ مستعفی ہو گئے. اس عمل کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ بہت افسوسناک ہے, بہت قابل مذمت ہے, اور وہ لیٹر بھی میں نے دیکھ لیا ہے. یہ ان کا رویہ ہے, یہ رویے کی وجہ سے اس ملک کو جو ہے نا, یہ اس وقت اس ملک کی جو حالت ہے, جو اس ملک جو ہے نا اس وقت انارکی کی طرف جا رہا ہے, اس ملک میں جو اس وقت معاشی بدحالی ہے, اس ملک میں اس وقت جو بیڈ گورننس ہے, یہ ان لوگوں کی وجہ سے. انہوں نے اس ملک کو اپنے باپ دادا کا جاگیر سمجھا ہے, نہ قانون کو مانتے ہیں, نہ آئین کو مانتے ہیں, نہ اس ملک میں جو ہے نا کوئی رولز اور لا کو مانتے ہیں. یہ ملک تب آگے بڑھے گا جب یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا. گورنر صاحب کے اقدام پہ کیا کہیں گے جس نے میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ فل طور پر جو ہے نا اس نے جو لیٹر جو ڈیسیژن کیا ہے اس کو واپس لیں. ہم مستفی اپنے کب بول رہے ہیں. جو تحریک ہے آپ نے کہا کہ عید کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے, اس حوالے سے کیا حکمت عملی آپ انشاءاللہ آپ کو جلد جو ہے نا انشاءاللہ خبر دیں گے. اور ہم دیکھیں تحریک جو ہے نا, یہ ہم جو تحریک چلائیں گے, میں بالکل کیٹیگری کر رہا ہوں, ہم آئین کی بالادستی اور قانون کو حکم لانے کے لیے چلائیں گے. سر ہم اس ملک میں چاہتے ہیں کہ جب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا, جب تک قانون کا احترام نہیں ہوگا, جب تک آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا, تو اس کے لیے ہم یہ تحریک شروع کر رہے ہیں. اس کے لیے تیاری ہماری برابر ہے, اور ایک ایسی تحریک ہوگی جس سے جو حقیقی آزادی ہے, حقیقی آزادی کا مقصد پورا ہوگا. سر ویسے حالات بڑے عجیب لگ رہے ہیں. خان صاحب کو پی ٹی آئی میں کب تک پھر رکھا جائے گا یا برداشت کیا جائے گا؟ پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں. دیکھیں یہ پارٹی خان ہے تو طریقے صاحب, میں سمجھتا ہوں نا کہ خان ہی سب کچھ ہے. خان کے بغیر کسی, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جتنے بڑے بڑے لیڈر آپ کے سامنے تھے ہمارے پارٹی میں, یعنی ایک پرویز خٹک جو ایک عام لڑکے سے ہار رہا ہے, جس کا بہت بڑا نام تھا, تو بڑے بڑے برج الٹے ہیں جو ہمارے بڑے بڑے برج تھے. یہ خان کا ہوٹ ہے, خان تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف خان ہے. اچھا لاسٹلی بتائیے کہ آپ نے کہا کہ تحریک کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, تو 2013 کے انتخابات کے بعد اب 2014 میں آپ لوگوں نے دھرنا دیا تھا 126 دن کا, اس کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا. آپ کی بات ہم اسٹریٹجی چینج کریں گے, ایک اسٹریٹجی لازمی نہیں ہے, ہم دیکھیں گے کہ کیا اسٹریٹجی, لیکن ہمارے مقصد پہ فوکس ہوگا کہ ہم کیسے اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں. مولانا صاحب بھی آپ کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوں گے؟ دیکھتے ابھی تک کوئی فائدہ تو نہیں ہے, لیکن ہمارے رابطے ہیں.